فرماتے ہیں کہ ان نامسلموں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے، اوقاف حکومت کے قبضے میں لیے جائیں، ان کے اسلامی نام قانون منع کیے جائیں، اور آگے عجیب دلچسپ ہے، انہیں اتنے پتہ نہیں انجمن حمایت اسلام وغیرہ قانون ممنوع قرار دیے گئے، حالانکہ انجمن حمایت اسلام کے نام سے کوئی ہے ہماری انجمن یا کوئی تنظیم قائم ہے؟ تو یہ شیعہ حضرت ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسلامی شاعر اس قسم آذان مسجد وغیرہ کا استعمال یہ غیر مسلم ہرگز نہ کر سکیں گے، اور یہ فرمانے والے وہ ہیں جن کی اذان ہی الگ ہے۔ راؤ شمشیر علی صاحب، انٹرنیشنل اسلامی مشن برطانیہ، میں وہاں پر بریڈ فورڈ میں گیا ہوں، بڑے اشتہار انہوں نے اور بڑی بعض کتابیں لکھی، میں لے کے آیا تھا وہاں سے 1985 میں۔ لکھتے ہیں کہ یہ پاس تو ہو گئے ہے، بات یہ ہے کہ قادیانی فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے اب پہلے سے زیادہ چوکس ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑا خطرناک رد عمل ظاہر کریں گے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری آگے سے بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ قادیانی امت اپنے اندر زہریلے مواد رکھتی ہے، اور جب موقع ملے گا وہ زہریلی اثرات والے ڈنگ لگائیں گے۔ بہت سے قادیانی لندن میں مقیم ہیں، لاکھوں کی تعداد میں غیر ممالک سے خطوط بھٹو کو لکھوائے جا رہے ہیں، اور پھر سنا ہے کہ کروڑوں روپے بھٹو کو رشوت پیش کی گئی۔ اگر بھٹو صاحب پاکستانی قوم کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے تو شاید وہ یہ آفر لے لیتا۔ اب دیکھیں کہ گپوں کا ایک طوفان تھا، مگر قوم فولادی دیوار کی طرح بھٹو کے سامنے تھی، اس لیے مجبور ہو کر اس نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ اگر میں غیر ممالک میں قادیانیوں کی سرگرمیاں پوری لکھوں تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو پہلے سے یہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ کہنے گے کہ پہلے تو ہم کوشش نہیں کر رہے تھے، اب ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں چاہیے، کیونکہ جو رد عمل قادیانیوں کا ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا۔ میں جب لندن میں پہلی دفعہ گیا ہوں، حضرت خلیل المسیح رابع کے ارشاد کے مطابق انجمن کے نمائندے کے طور پر، تو اس وقت ختم رسالہ ختم نبوت میں سو کال ختم نبوت تنظیم کی سربراہ صاحب نے، خان محمد صاحب، ان کی طرف سے اپیل شائع کی گئی۔ دیکھیں یہ ایسے شاطر اور چالاک ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع مسلمانوں کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اب یہ قربانیوں کا جو وقت آ گیا ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، کھالیں آپ کو چاہیے کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے لیے دیں، ساری عمر کھالیں وہ دیتے رہے، مگر کھالوں کے لینے کا جب بھی موقع عید قربان کے موقع پر آتا ہے، کبھی بھی اس معاملے میں مجلس احرار نے کمی نہیں کی۔ تو اس موقع پر کہا کہ دیکھیں میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میاں طاہر جب سے انگلستان میں آ گئے ہیں انہوں نے کروڑوں اور خربوں روپاؤں کے منصوبے شروع کر دیے، تو یہ حالت ہے۔ اس واسطے ختم نبوت کے پروانوں کو چاہیے کہ کم از کم عید کے موقع کی جو کھالے ہیں وہ تحفظ ختم نبوت کی کو ضرور جمع کر کے دیں۔ یہ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی، سربراہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، انہوں نے سمیع الحق صاحب کو لکھا، اس ایک فیصلے نے افہام و تفہیم اور اطمینان قلب کی وہ خدمت انجام دی جو علماء کا یہ سینکڑوں تصنیفات اور ہزاروں تقریریں انجام دے سکے۔ یعنی جو کام ملاؤں کے 100 سالہ تصنیفی کارناموں سے نہیں ہو سکا، وہ بھٹو صاحب کے اس فیصلے نے سر انجام دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام اور تبلیغ اسلام کے نام سے احمدیت کی تبلیغ کا جو کام کیا جاتا تھا وہ بے اثر بے بنیاد ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ صاحب ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سربراہ، اور اس کے بانی تھے مولانا شبلی نعمانی۔ انہوں نے اپنے شعری کلام میں کیا لکھا ہے کہ میں نے علماء سے کہا کہ احمدی تو یورپ میں پہنچ کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں،
اور انہوں نے اپنے دعوت اللہ کے ذریعے سے ڈنکے بجا دیے ہیں اسلام کے، تو آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ تو آگے انہوں نے شعری کلام میں علماء کا جواب دیا. دیکھیں ان کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت علامہ شبلی کو معلوم تھی جو مسیح موعود کے حامصر تھے. یہ کل کی پیداوار ہیں. علامہ شبلی نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ علماء کی طرف سے جو جواب آیا میں پیش کرتا ہوں. کرتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر شب و روز، بیٹھے ہوئے کچھ ہم بھی تو بیکار نہیں ہیں. یہ ان کو الٹ کہہ رہے ہیں. یعنی میں نہیں کہتا کہ ایسے لوگ سربراہ بنائے جو کذاب اور دجال تھے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دجال بنیں گے علماء. یعنی کھلی صداقت ہے. علامہ شبلی کہتے ہیں کہ ملا کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنائے، اور جماعت احمدیہ کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ کافروں کو مسلمان بنا رہی ہے. اچھا آگے یہ لکھتے ہیں اس فیصلہ کی اثر انگیزی اور انقلاب آفرینی کے باوجود علماء کی ذمہ داری کم نہیں ہوئی. یعنی ابھی ان کو کافر بنانے کے لیے اور بھی ہمت کرنی چاہیے، بلکہ بڑھ گئی ہے. مسئلے کا فیصلہ اگرچہ حکومتی اور انتظامی سطح پر ہو گیا، لیکن علمی اور فکری سطح پر بھی اس کو مختتم کرنے کے لیے ختم نبوت کے موضوع پر بلند پایا اور یقین افرین سنجیدہ اور محققانہ کتابوں اور مضامین کی ضرورت ہے. جس کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت ہے کیا چیز. کہ یہ تبصرہ کن کا ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کا. اچھا مولانا محمد تحسین صاحب ناظم مجلس علمی کراچی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص اور عظیم فضل ہوا ہے. یعنی بھٹو صاحب کے ذریعے سے فضل ہوا ہے. ملا تو 100 سال سے بالکل خدا کے فضل سے محروم تھا. اس سے ایک طرف اس فتنے کے سر پر کاری ضرب لگی اور اس کے انقلابی عزائم ملیا میٹ ہو گئے، جو آگے چل کر بہت بڑی تباہی اور بربادی کا موجب بنتے. دوسری طرف اس وقت مسلمان ایک بہت بڑے خون خرابے سے بچ گئے جس سے بے انداز جانی اور مالی پہنچتا. لہذا اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. مولانا منظور احمد صاحب تنیوٹی ناظم ادارہ دعوت و ارشاد تنیور، بڑا لمبا چوڑا بیان ہے. لکھتے ہیں راکم خوشی کے سے ان احساسات کو اپنے الفاظ کے کالم میں ڈال کر پیش کرنے سے قاصر ہے. معلوم ہوتا ہے مٹھائی جو تقسیم کی گئی تھی کو بہت زیادہ کھا گئے ہوں گے تفصیل کے عمل کی وجہ سے، تو اب وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے حضرت کو کہ وہ اس خوشی کا اظہار کر سکے. قادیانیوں کا متعلق یہ تاریخی فیصلہ اس صدی کا اہم فیصلہ اور عظیم کارنامہ شامل ہوگا. یہ وہی ملا تھے جنہوں نے فوراً اگلے دن کلابازی اٹھائی. کلابازی اٹھانا تو میرے خیال نہیں کہتے ادبی عربی میں، کلابازی کھانا. جزاک اللہ. کلابازی کھانا ہے. کہیں ادب کی عدالت میں مقدمے میں دائر ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بر وقت مداخلت فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس صدی کا اہم فیصلہ اور عظیم کارنامہ شمار ہوگا. بتا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ فیصلہ کے تبھی ہو سکتا تھا جب پیپلز پارٹی کی اکثریت اس کو تسلیم کرتی. ملا کے صرف چند ووٹ تھے. آگے لکھتے ہیں کہ اب آئین میں ترمیم ہو جانے کے بعد بنسبت عوام کی حکومت کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور مجلس عمل کی سرپرستی میں ان دو کامیاب ہتھیاروں کا استعمال اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ آئینی ترمیم کے تقاضے مکمل طور پر پورے نہیں ہو جاتے. کہیں گے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہی کے تھے صاحب. یہ